السلام علیکم۔ سفر میں انسان بہت زیادہ مشقت اور تکلیف میں ہوتا ہے اور دوسرا سفر کے دوران وقت بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ تو سفر کی انہی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے مسافر کو نماز کے حوالہ سے بہت زیادہ چھوٹ اور سہولت دے رکھی ہے۔ سفر میں کتنی رکعات پڑھی جاتی ہیں، مسافر کب سے قصر کرنا شروع کر دے گا اور کب تک قصر کرتا رہے گا، اسی طرح کے دیگر تمام مسائل پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر مسافت سفر کی بات کریں، یعنی کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد آدمی مسافر بن جاتا ہے اور اس کے لیے نماز قصر ادا کرنا وہ جائز ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے فقہاء نے بیان کیا ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک ایک آدمی پیدل جتنا سفر طے کرتا ہے تو 3 دن میں وہ جتنا سفر طے کرے گا وہ مسافت سفر ہے۔ اور اس کا اندازہ جو لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر دوپہر تک اوسط چال میں وہ تقریباً 16 میل کا سفر طے کرتا ہے، تو اس اندازے سے 16 کو 3 سے ضرب دیں گے تو یہ تقریباً 48 میل بن جائے گا۔ یعنی 48 میل اگر کوئی آدمی سفر طے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ 48 میل سفر طے کرتا ہے تو اس کے بعد وہ مسافر بن جائے گا اور اس کے لیے نماز قصر جائز ہو جائے گی۔ اور اس سفر میں 3 دن کی جو قید لگائی ہے کہ 3 دن میں جتنا سفر طے کرتا ہے تو وہ مسافر ہے، تو 3 دن کی قید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کئی احادیث میں جو مسافر کے لیے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں تو ان میں 3 دن کی قید موجود ہے۔ مثلا مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے 3 دن یا 3 رات سے زیادہ کا سفر کرے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے موضوع پر جو مسح کرنے کی مدت ہے وہ بھی 3 دن اور 3 رات بیان فرمائی ہے۔ تو ان تمام حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مسافت سفر ہے وہ 3 دن ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ وہ تقریباً 16 فرسخ کا سفر طے کرنے کے بعد نماز قصر کرتے تھے اور روزہ بھی افطار کر لیتے تھے، اور 16 فرسخ یہ تقریباً 48 میل بنتے ہیں۔ تو ان تمام احادیث اور آثار سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ تقریباً 48 میل کا سفر کرنے کے بعد ایک آدمی مسافر بن جاتا ہے اور اس کے لیے قصر کرنا، اور اگر روزہ وہ افطار کرنا چاہے تو وہ افطار کر سکتا ہے۔ اور 48 میل کو اگر کلومیٹر میں آپ کنورٹ کریں گے تو یہ تقریباً 77.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ کا سفر وہ 77.5 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو تب آپ مسافر بن جائیں گے اور آپ کے لیے نماز قصر کرنا وہ جائز ہو جائے گا۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں کتنی نماز پڑھی جائے گی، یعنی کتنی قصر کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے اگر فرضوں کے بارے میں بات کریں تو جو 4 فرض ہوتے ہیں وہ 2 بن جاتے ہیں، اور جو 2 فرض ہوتے ہیں وہ 2 ہی رہتے ہیں، اور جو مغرب کے 3 ہیں وہ بھی 3 ہی رہتے ہیں۔ تو گویا کہ ظہر کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض، عصر کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض، عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ فجر کے 2 فرض ہیں تو وہ 2 ہی ادا کیے جائیں گے، اور مغرب کے 3 فرض بھی 3 ہی ادا کیے جائیں گے۔ تو 4 وہ 2 بن جاتے ہیں، 2 اور 3 وہ اسی حالت میں رہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کئی احادیث میں یہ مروی ہے کہ وہ 4 فرضوں کو 2 ہی پڑھتے تھے، تو 4 فرض 2 پڑھے جائیں گے، 2 سے زیادہ نہیں پڑھے جائیں گے، 2 سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اب رہ گئے سنتیں اور نفلیں، تو یہ قاعدہ سمجھ لیجئے کہ جو سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں وہ سفر کے اندر سنتیں غیر مؤکدہ بن جاتی ہیں، یعنی جن سنتوں کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے تو سفر میں بھی آپ کو یہ اختیار ہوگا کہ آپ اس سنتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، سوائے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے۔ یعنی فجر کے فرض سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں تو چونکہ ان کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ سفر میں بھی ان کو چھوڑنے کا اختیار نہیں، سفر میں وہ ادا کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں، مثلا ظہر کی 4 پہلے اور 2 بعد کی سنتیں ہو گئی، عشاء کی 2 بعد کی سنتیں، مغرب کی 2 بعد کی سنتیں، ان کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہوگا۔ اور جو نفل ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی آپ کے اختیار میں ہیں، اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے، اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ پر کوئی گناہ لازم نہیں ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کی حالت میں سنتیں اور نفل پڑھنا بھی ثابت ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت ہے، اس کو آسانی ہے، وہ پڑھ سکتا ہے تو سنتیں اور نفلیں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کے پاس وقت کم ہے، مشقت ہے، تو اس صورت میں صرف فرضوں پر اکتفا کرے اور سنتوں اور نفلوں کو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ مسافر وہ کب سے قصر نماز کرنا شروع کر دے، یعنی آیا کہ وہ 77.5 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد قصر شروع کرے گا یا اس سے پہلے بھی قصر کر سکتا ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر جب اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، جب آبادی کو وہ چھوڑ دے تو اس کے بعد وہ قصر کرنا شروع کر دے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پہلے وہ مسافت سفر طے کرے گا اور اس کے بعد ہی قصر کرے گا، بلکہ اپنی حدود کو چھوڑنے کے بعد اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اب نماز کی قصر کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب وہ مدینہ سے نکلتے تھے تو مدینہ میں تو پوری نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینہ کی حدود کو وہ چھوڑ دیتے تھے تو اس کے بعد وہ قصر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب مسافر جس جگہ پر جا رہا ہے، اگر وہ وہاں پر یہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں یہاں پر 2، 3، 4 یا 15 دنوں سے کم رہنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو اس صورت میں جب تک وہ وہاں پر رہے گا تو وہ قصر نماز پڑھتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ ایسی جگہ پر، ایسے شہر میں گیا ہے کہ جہاں پر اس کا مستقر رہنے کا ارادہ ہے، یا وہ 15 دنوں سے زیادہ 20 دن، 1 مہینہ رہنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو جو ہی وہاں پہنچے گا تو وہ قصر کو چھوڑ دے گا اور پوری نماز ادا کرے گا۔ اب اگر مسافر جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، وہاں پر جو امام تھا، امامت کروا رہا تھا، وہ مقیم ہے، تو چونکہ وہ پوری نماز پڑھے گا تو اس لیے اس مسافر پر بھی لازم ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے۔ لیکن اگر اس کا الٹ ہے، یعنی اگر کسی مسجد میں کوئی مسافر گیا ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو وہ مسافر اپنی امامت وہ قصر کے ساتھ کروائے گا اور باقی مقتدیوں کو کہے گا کہ وہ اٹھ کر اپنی بقیہ نماز پوری کر دیں۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کروائی تو آپ نے قصر نماز پڑھی اور باقیوں کو کہا کہ آپ اپنی نماز مکمل کر لیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسافر جب دوسرے کی اقتداء کرے گا تو پوری پڑھے گا، لیکن جب اپنی امامت کروائے گا تو قصر کرے گا۔ آخری مسئلہ وہ قصر نماز کی قضا کے حوالے سے سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں سفر کے دوران، اب اگر وہ ان کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ قضا اسی طرح کرے گا جس طرح اس نے سفر میں پڑھنی تھی، یعنی جتنی رکعت اس نے سفر میں پڑھنی تھی اتنی رکعت کی ہی یہاں قضا کرے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر میں آ چکا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ ظہر کی نماز قضا کرے گا تو جو سفر کے اندر ظہر کی نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت فرض ہوتے ہیں، تو یہاں پر گھر میں بھی وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، 4 رکعت نہیں پڑھے گا۔ عشاء کی بھی 2 رکعت پڑھے گا اور عصر کی بھی 2 رکعت پڑھے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب وہ قضا کر رہا ہوگا تو اس حالت کا اعتبار ہوگا جس میں وہ قضا ہوئی۔ اگر سفر کی حالت میں قضا ہوئی ہے تو وہی اتنی رکعت پڑھے گا جتنی سفر میں اس پر لازم تھی، اور جو آدمی اقامت کی نمازیں وہ قضا کر رہا ہے، وہ سفر میں کر رہا ہے، تو وہ پوری پڑھے گا، کیونکہ یہاں پر اس کی قضا ہوئی جب وہ مسافر نہیں تھا۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ تمام مسائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔